أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر اللہ جل جلالہ کی قدرتوں کا بیان تھا، نشانیوں کا بیان تھا کہ ایک ذات ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا، اس کے چلانے کے پیچھے کوئی ہستی بیٹھی ہوئی ہے. پھر اس کے اوپر کچھ دلیلیں دی گئیں کہ رات دن کے نظام کو دیکھو، اور پھر جو چوپائے اور جو انسان زمین کے اوپر چل پھر رہے ہیں ان کو ذرا دیکھو. یہ ساری چیزیں تمہیں کیا بتائیں گی کہ وہ ذات ہے. اب آگے آخری آیت کے اندر بیان کیا تھا اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر ہم نے واضح کھلم کھلا آیت کریمہ اتاری ہوئی ہیں، کوئی پوشیدہ بات تمہیں نہیں بتائی. اور فرمایا اللہ کی ذات ہے جو ہدایت دیتی ہے سیدھے راستے کی طرف. اور یہ بات کل عرض کر چکا ہوں کہ ہدایت کسے ملتی ہے؟ طلب والے کو ملتی ہے. یہدی الیہ من اناب، جس کے دل کے اندر طلب ہوتی ہے اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں. اب یہاں پہ پیچھے کافروں کی بات ختم ہو گئی تھی. اب یہاں پر اللہ منافقین کے گروہ کا ذکر کرتے ہیں کہ منافقین کون ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں، اور وہ کون سے ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں منافق کہا گیا ہے. فرمایا وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں زبانوں سے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، باللہ، اللہ کی ذات پر، وبالرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب یہ زبانوں سے کلمہ پڑھتے تھے اور دل کے اندر کفر چھپاتے تھے. وجہ اس کی کیا ہے؟ ان منافقوں کو اس وقت ایک فائدہ ہوا کرتا تھا کلمہ پڑھنے کا. جب یہ لوگ کلمہ پڑھ جاتے تھے تو امن کے جھنڈے کے نیچے آ جاتے تھے. ان کے اوپر، منافقوں کے اوپر، وہ سارے کے سارے احکامات لاگو ہو جاتے تھے جو مسلمانوں کے اوپر ہوتے تھے. اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اور کھلم کھلا ارشاد ہے. فرمایا کہ تم لوگ کلمہ، امرت ان اقاتل الناس، مجھ محمد کو حکم دیا گیا ہے ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں کے ساتھ کیا کروں؟ لڑوں، لوگوں کو قتل کروں. کب تک کروں؟ حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، یہاں تک کہ لوگ کلمہ پڑھنے لگ جائیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. فرمایا یہاں تک مجھے حکم دیا ہے کہ میں انہیں قتل کروں، ان کے ساتھ لڑائی کروں، جنگ کروں. فرمایا جب یہ لوگ یہ بات کہہ دیں گے اور کلمہ یہ لوگ پڑھ لیں گے، عصموا منی دماؤہم و اموالہم، کلمہ انہوں نے پڑھ لیا، اب اس کے بعد ان کا خون بھی محفوظ ہے، یعنی ان کی جان بھی محفوظ ہو گئی اور ان کا مال بھی محفوظ ہو گیا. یہ اس غرض کی وجہ سے منافق کیا کرتے تھے؟ کلمہ زبان سے پڑھ لیتے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے تھے. تو اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ کہتے تھے آمنا باللہ وبالرسول، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. اچھا، انہوں نے کچھ بندے بھی تیار کیے ہوئے تھے کافروں کی طرف سے، جس کا سورہ آل عمران کے اندر تذکرہ آتا ہے کہ یہ کہتے تھے وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ. بعض لوگوں کو تیار کر کے کہتے تھے کہ جاؤ صحابہ کی مجلس میں جا کر بیٹھو ان کے ساتھ. منافق تھے، بھیجا ہوا تھا کافروں نے، جاؤ جا کر بیٹھو مجلس کے اندر، ذرا چیک وغیرہ کر لو ان کو، اور کہو کہ ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم بھی مومن ہو چکے ہیں. جب دن کا کچھ حصہ گزارو، شام کو جب واپس آؤ نا تو کہنا کہ ہم نہیں مانتے محمد رسول اللہ. اس سے کیا ہوگا
کہ صحابہ کے دل بھی ٹوٹ جائیں گے، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کے اوپر سچا ایمان لایا ہے ان کے دل بھی ٹوٹیں گے۔ تو یہ کئی قسم کی سازشیں یہ کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ دنیاوی اغراض تھی، یعنی دنیا کے لیے دین کو استعمال کرتے تھے۔ اور یاد رکھ لیں، قاعدہ اور کلیہ ہے، جو کوئی شخص دنیا کمانے کے لیے دین کو استعمال کرے گا، ہو نہیں سکتا کہ اللہ اسے دنیا میں ذلیل نہ کرے۔ ضرور وہ شخص دنیا کے اندر ذلیل ہوگا جس نے دین کو استعمال کیا دنیا کی خاطر، کہ دنیا بنے کس نام سے؟ دین کے نام سے۔ اور یہ مثالیں ایک مثال دو مثالیں نہیں، ہزاروں لاکھوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی ایسے، اور قرآن اس کے اوپر خود شاہد ہے، قرآن خود اس چیز کے اوپر گواہ ہے۔ یہودیوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا کی خاطر انہوں نے کیا کیا؟ دین کو استعمال کیا۔ کیا حالت اللہ نے کی ان کی؟ یہاں تک اللہ نے ان کے لیے اعلان لکھ کر لگا دیا قرآن کے اندر، فرمایا جہاں تک، جب تک جس جگہ میں یہ لوگ رہیں گے یہودی، ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، یہ کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا اگر یہ دنیا کے اندر آپ کو ترقی کرتے نظر آئیں گے تو کسی کے ہاتھ کے نیچے ترقی کرتے نظر آئیں گے۔ آج عیسائیوں کی انہیں کوئی مدد ہے تو کچھ ترقی کر رہے ہیں، بعض کافروں کی مدد ہے تو یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں۔ آپ خود بخود یہ لوگ کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف ان کے اوپر اللہ کی پٹکار ہے۔ اور پٹکار کی سب سے بڑی وجہ یہودیوں کے اوپر کیا ہے؟ کہ انہوں نے دین کو استعمال کیا تھا دنیا کی خاطر۔ یہ قاعدہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ منافقین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو فرمایا وَيَقُولُونَ، یہ لوگ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، باللہ، اللہ کی ذات پر، وبالرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی ان کی، ہم یعنی اپنے آپ کو ان کے ماتحت کرتے ہیں، جیسا حکم اللہ اور اس کے رسول دیں گے ہم اسے قبول کریں گے۔ یہ کس سے کہتے تھے؟ زبان سے کہتے تھے۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھ لینا صرف اور صرف یہ کافی نہیں، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تصدیق قلب، یعنی دل سے تصدیق کرنا، دل کے اندر ایمان بسے گا تب زبان سے پڑھنا کلمہ کیا دے گا؟ فائدہ دے گا۔ دل کے اندر ایمان نہیں، زبان سے اگر 100 مرتبہ بھی دن میں کلمہ پڑھے اس کلمے کا اعتبار نہیں۔ اور فرمایا ثم یتولی فریق، پھر یہ باتیں کرنے کے بعد موڑ جاتا ہے، یعنی چہرے کو پھیر دیتا ہے، فریق، ایک گروہ، وہ گروہ کون ہے؟ منافق ہے، منہم، انہی میں سے، من بعد ذالک، کلمہ پڑھنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اپنی مرضیاں کرنا شروع کر دیتے۔ کلمہ تو پڑھ لیا، اب اس کے بعد منافق کا دین آپ کو بتاؤں۔ منافق کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کیا ہوا کرتا تھا؟ ذرا غور کریں اور پھر اپنے معاشرے کے دین کو ذرا اٹھا کے دیکھیں۔ جو چیز ان کی ذات کو نہ مارتی، یعنی مشکل نہ لگتی ان لوگوں کو، وہ سارے کام کیا کرتے تھے۔ آپ بخاری شریف اور دوسری احادیث کی کتب اٹھا کر دیکھیں، آپ کو احادیث مبارکہ میں واضح طور پر یہ بات معلوم ہوگی کہ جتنے ارکان تھے نا اسلام کے، وہ سارے پورا کیا کرتے تھے۔ جرأت ان کی نہیں تھی وہ کسی حکم کو توڑیں۔ نماز کا وقت ہے، سارے پہنچائیں گے، آئیں گے، آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ زکوٰۃ کا وقت آ گیا، چارہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ نہ دیں، زبردستی زکوٰۃ دیں گے۔ حج کا موقع ہے، حج بھی کریں گے، عمرے بھی کریں گے، سارے کا سارا معاملہ کیا کرتے تھے۔ لیکن کیا دل کے اندر جو بات کھٹک رہی ہوتی وہ ادھر ادھر کر دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کا حال بھی آج ویسا ہی ہے۔ قرآن اس چیز کو بہت زیادہ زور لگا کر توڑ رہا ہے کہ ایسے مت بنو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اپنی مرضی کا دین لے لو اور جو اپنی مرضی کے خلاف ہے اسے چھوڑ دو، ایسے مت بنو۔ قرآن اس کے اوپر بہت زور لگاتا ہے۔ تو ادھر بھی ان کا معاملہ یہی تھا۔ آج اگر کوئی مسئلہ ہمیں تنگ کرتا ہے، ہماری طبیعت کے مخالف ہے، ہم کہتے ہیں قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، ہمیں ضرورت نہیں۔
لوگ منہ موڑ دیتے ہیں اس سے، بالکل فکر اور پرواہ نہیں کرتے آیا قرآن کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں، بالکل اس چیز کی طرف توجہ نہیں۔ صحابہ قرآن تو بہت دور، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی سے سن لیا کرتے تھے نا کہ رسول اللہ نے ایسے فرمایا، تو فرماتے ہیں کہ ان کی مجال ہی نہیں تھی اس کام کے کرنے کی۔ لیکن آج اگر قرآن کی ہزاروں آیتیں پڑھی جائیں لیکن اپنے مسئلے کے خلاف کوئی بات ہے تو اس کو نہیں لیا جاتا۔ تو یہ دین یاد رکھ لیں، یہ جو دین ہے یہ مسلمانوں کا دین نہیں، یہ منافقوں کا تھا، یہ منافقوں کا طریقہ تھا کہ اپنی مرضی کا لے لیا اور جو اپنی مرضی کے خلاف ہو اسے چھوڑ دیا۔ فرمایا وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اب اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومن نہیں ہیں، زبان سے یا نادرہ کے اندر نام لکھانے سے مومن یا مسلمان کوئی نہیں بنتا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، حقیقی مومن یہ نہیں، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اب آگے کہ حکومت کس کی ہوگی دنیا کے اوپر؟ فرمایا حکومت اللہ کی ہوگی، اللہ کا نظام چلے گا تب یہ مومنوں کا علاقہ ہوگا، تب مومن ہوں گے۔ اور اللہ قرآن میں دوسری جگہ پر فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہوگے تو غالب تم ہی ہوگے، اگر تم غالب نہیں پھر یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہیں۔ ایک ملک ہے، اس کے اوپر کسی اور کا کنٹرول ہے اور یہ دعویٰ کریں کہ ہم مومن ہیں، نہیں۔ وہ دور الگ تھا کہ کثرت نہیں تھی مسلمانوں کی، مال و اسباب نہیں تھے، اس وقت تو آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کسی اور کا غلبہ ہے، لیکن اس وقت کثرت بھی ہے اور مال و اسباب بھی ہیں، پھر آپ مغلوب کیوں ہیں؟ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اپنی کمزوری ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، قرآن تو سچا ہے، کمزوری تو ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ تو ادھر فرمایا حکومت ہوگی، کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ مومن وہ ہوگا جو اپنے ہر فیصلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر جائے گا۔ جو کوئی اپنا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ لے کر جائے گا وہ مومن نہیں ہوگا، وہ منافق ہوگا۔ قرآن آپ کے سامنے ہے، دیکھیے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے منافقین کو إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، کیوں بلایا جاتا ہے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ کے رسول ان کا فیصلہ کریں آپس میں۔ جب انہیں بلایا جاتا ہے اذا فریق منہم معرضون، تو ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو اعراض کر دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ کون ہے؟ فرمایا منافق ہیں، اپنے فیصلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر نہیں جاتے۔ تو جو نہ جانے والے ہوں وہ کون ہیں؟ منافق ہیں۔ اس کے آیت کے ذیل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ آتا ہے۔ بشر نامی منافق تھا، بشر نامی منافق کا جھگڑا تھا ایک یہودی کے ساتھ۔ اس منافق نے جو کلمہ زبان سے پڑھتا تھا، اپنے آپ کو مسلمانوں کی لسٹ میں اس نے شمار کیا ہوا تھا، اس نے زمین دبائی ہوئی تھی یہودی کی۔ اب ان دونوں کا جب آپس میں جھگڑا ہوا تو یہودی نے کہا کہ چلو چلتے ہیں تمہارے نبی کی طرف۔ اسے تو نہیں پتا تھا یہ منافق ہے نا، اس نے کہا چلو تمہارے نبی کی طرف چلتے ہیں جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اس نے کہا آگے سے منافق نے کہ نہیں، محمد رسول اللہ کے پاس نہیں جاتے، ہم جاتے ہیں تمہارے بڑے کی طرف، کعب ابن اشرف کی طرف، جسے قرآن کے اندر طاغوت کا لقب دیا گیا کہ یہ شیطان ہے، شیطانی فیصلے کرتا ہے۔ کہا کہ اس کی طرف لے کر چلتے ہیں تمہیں۔ فرمایا نہیں، وہ یہودی ڈٹ گیا، اس نے کہا کہ فیصلہ کرواؤں گا تو محمد الرسول اللہ سے کرواؤں گا، وگرنہ نہیں کرواتا۔ مجبور ہوا، محلے والوں نے کیا کر دیا، مجبور کر دیا، تو چلے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب ادھر تو حق ہی حق تھا، جب دونوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی، کبھی بھی ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہیں کیا، دونوں کی بات سنا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں کی جب بات سنی، سننے کے بعد فیصلہ یہودی کے حق کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ جب یہ وہاں سے باہر نکلا، نکلنے کے بعد اس نے کہا چلو ادھر تو فیصلہ ہو گیا، اب چلتے ہیں عمر کی عدالت کے اندر،
اب اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر کیا نہیں تھا؟ اعتبار نہیں تھا۔ یہ منافقت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یاد رکھیں، جب اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر مٹا دیں گے نا تو دنیا آپ کی کیا ہو جائے گی؟ قدموں کے اندر آ جائے گی۔ اور جب دین کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو مثال کس کی ہوگی؟ کتے کی ہوگی کہ ہر وقت دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے رہیں گے۔ ادھر جب یہ آیا تو یہودی نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ عمر کے پاس لے جاؤ، جب بڑی عدالت سے میں پاس ہو گیا تو چھوٹی عدالت میں تو میں خود بخود پاس ہو جاؤں گا۔ آ گیا حضرت عمر کے پاس تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معاملہ تم دونوں کا میرے لیے مشکل ہے، کیونکہ دو قومیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف یہودی ہے اور ایک طرف مسلمان ہے، تو میں کیا کروں گا؟ کیا پتہ مجھ سے انصاف نہ ہو سکے، تم ایسے کرو، جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہودی آگے سے بولا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم واپس آ چکے ہیں، محمد الرسول اللہ نے فیصلہ میرے حق کے اندر کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اچھا، فیصلہ محمد الرسول اللہ نے کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اب میں بھی فیصلہ کرتا ہوں۔ گئے اندر، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاش کیا کہ سب سے زیادہ تیز تلوار کون سی ہے، فرمایا کہ اندر سے سب سے زیادہ تیز تلوار لے کر آئے، آنے کے بعد اس کی گردن اتار دی۔ فرمایا کہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول نہیں، وہ عمر کے پاس کیوں آیا ہے؟ اس کی کیسی جرت ہوئی ہے کہ وہ عمر کے پاس آیا ہے؟ فرمایا فوراً اس کی گردن اتار دی گئی۔ تو فرمایا اذا فریق منہم معرضون وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر ہوتا حق ان کے لیے، یعنی اگر یہ منافق لوگ حق کے اوپر ہوتے، ان کی مرضی کا مسئلہ ہوتا، یأتوا الیہ مذعنین، پھر یہ آتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے۔ کیا مطلب؟ جب اپنی مرضی ہوتی، اپنی مرضی کے مطابق کوئی مسئلہ ہوتا پھر تو دوڑتے، لیکن ذرا سی اگر اپنے خود اگر حق کے اوپر نہیں ہے، ظلم کے اوپر ہیں، تو محمد رسول اللہ کے پاس فیصلہ لے کر نہیں جاتے۔ اسے قرآن کے اندر سورہ نساء میں اتنی خوبصورت الفاظ میں اللہ نے بیان کیا، فرمایا فلا وربک، اللہ نے قسم کھائی ہے، تیرے پروردگار کی قسم اے محمد، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے سارے کے سارے فیصلوں کو تیرے پاس نہ لے آئیں اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع نہ کریں، اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ کہ کوئی قوم اور اس قوم کی حکومت وہ اگر کسی فیصلے کے اندر، یعنی قرآنی ایک فیصلہ ہے، اس کے اندر رد و بدل کرتے ہیں، تو وہ جتنے لوگ بھی اس فیصلے کے حمایتی ہوں گے اور اس فیصلے کو تبدیل کرنے والے ہوں گے، فرمایا وہ سارے کے سارے فی الفور کافر ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اب قرآن کے اندر سود کی ممانعت کتنی زیادہ ہے، آئی ہے کہ نہیں؟ یہاں تک فرما دیا کہ اگر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر باز نہیں آتے سود سے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس سے بڑی اور کیا ممانعت آئے گی؟ اگر کوئی شخص وہ سود کے بل کو پاس کرتا ہے، یا جتنے لوگ بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ سود ہونا چاہیے، قرآن کے حکم کو توڑتے ہیں، فی الفور کیا ہیں؟ کافر۔ پھر ان کے دائرہ اسلام کے اندر رہنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ یہ تمام کے تمام سارے کے سارے جتنے بھی قرآن کے احکامات ہیں، ان کے اندر کوئی شخص تبدیلی کرے گا دائرہ اسلام میں نہیں رہے گا۔ یہ منافقوں کی بات یہاں پر اس لیے لائی، فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر ان کے لیے حق ہوتا، ان کے ذمے پر حق ہوتا، یعنی ان کے لیے ثابت ہو رہا ہوتا حق، مثال کے طور پر یہی زمین اگر اس منافق کی ہوتی، یہودی کی نہ ہوتی، پھر تو یہ محمد رسول اللہ کے پاس دوڑتا، لیکن زمین یہودی کی تھی تو یہ منافق نے صرف اور صرف دعویٰ کیا ہوا تھا، اس لیے محمد رسول اللہ کی عدالت میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل کے اندر بیماری ہے؟
مرض ہے، امر تابو کیا یہ شک کے اندر ہیں، ام یخافون ان یخیف اللہ علیہم ورسولہ کیا یہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے حق کے اندر حق تلفی کریں گے، ان کے حق کو کم کریں گے؟ فرمایا نہیں، تینوں باتیں نہیں، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ لوگ ظالم ہیں، یعنی ان کا حق نہیں ہے، حق نہ ہونے کی وجہ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر نہیں جا رہے فیصلے کو۔ یہ تین بیماریاں جو اوپر تذکرہ ان کا ہوا ہے، یہ تو ان کے اندر پائی جاتی تھی، یہ نہیں کہ ان کے دل کے اندر مرض نہیں، دل کے اندر مرض بھی تھی، اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کے اوپر شک بھی کرتے تھے، اور تیسری چیز کہ یہ بھی شبہ کرتے تھے، شک کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول ہمارے بارے میں کیا کریں گے، حق تلفی کریں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فیصلے کو لے جانا ان تین بنیادوں کے اوپر نہ تھا، بلکہ اس کی بنیاد کیا تھی؟ بل اولئک هم الظالمون، یہ لوگ ظالم تھے، اپنے آپ کو حق کے اوپر سمجھتے ہی نہیں تھے، اس لیے فیصلہ ادھر لے کر نہیں جاتے تھے۔ تو مومنوں کو کیا سبق ملا کہ کوئی بھی فیصلہ آپ کا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، شادی ہے بیاہ ہے، یا اور اسی طریقے سے فوتگی ہے آپ کی، یا کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے، اسے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے ان کاموں کے اندر کون سا معاملہ کیا ہے۔ اگر اپنی مرضیاں ہندوؤں والے طریقے اور یہ رسمیں رواج ان چیزوں کو جب فروغ دو گے تو دیکھ لو منافقین کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ کلمہ تو وہ بھی کیا کرتے تھے